الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، میں آج حلیمہ سعدیہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پیدا ہوئے، یعنی عرب میں مکے میں پیدا ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں کا دستور یہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ دیہاتوں میں بچوں کی نشو و نما، وہاں کی آب و ہوا صاف ستھرا رہتا ہے، اس لیے بچوں کی نشو و نما میں بہتری آئے، اس لیے لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ جس سال ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس سال بھی عورتیں بچوں کو دودھ پینے والے بچوں کو لینے کے لیے مکے کو آئیں۔ سال میں اس طرح 2 مرتبہ دیہات سے عورتیں آیا کرتی تھیں اور کھاتے پیتے گھرانوں سے بچوں کو لے کے چلے جایا کرتی تھیں۔ جس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال بھی عورتیں آئیں، بنو سعد، قبیلہ بنو سعد سے عورتیں آئیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اس سال حلیمہ سعدیہ بھی ساتھ میں آئیں، اور حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی جو تھی کمزور تھی، اور ان کی سہیلیاں جو ان کے ساتھ آ رہی تھیں ان کی اونٹنی تیز رفتار تھی۔ وہ جن کی اونٹنیاں صحت مند تھی، تیز رفتار تھیں، وہ بہت تیزی کے ساتھ مکے کو آئیں اور کھاتے پیتے گھرانے سے بچوں کو لے کر کے نکل گئیں۔ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کمزور تھی، وہ بہت ہی آہستہ دیر سے مکے کو پہنچی، اور جب مکے کو پہنچنے والی تھی تو یہ لوگ بچوں کو لے کر کے نکل چکے تھے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کے شوہر حارث، یہ دونوں مکے کو آئے، پورے مکے میں چکر لگائے تو پتہ چلا کہ کوئی بچہ ہوا نہیں ہے۔ سارے بچوں کو کھاتے پیتے گھرانوں سے بچوں کو لے کر کے نکل گئے۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی وہ ساری عورتیں بھی آئیں، لیکن ان کو پتہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں ہیں، اس بچے کے والد نہیں ہیں، تو ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا ان لوگوں نے، اور کھاتے پیتے گھرانوں سے بچوں کو لے کر کے نکل گئیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جس کا بھی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا، وہ قیامت تک اس کا نام باقی رہے گا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں 6 افراد پر مشتمل ان کا فیملی تھا، جس میں سے تاریخ کے اندر حلیمہ سعدیہ، ان کے شوہر حارث اور ان کی ایک بیٹی جن کا نام شیمہ ہے، ان تینوں کا تاریخ میں ذکر آتا ہے۔ باقی اور 3 کا ذکر نہیں آتا، اس لیے کہ یہ تینوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر
ایک ایسا، یعنی جب وہ لوگ پہنچے، مکے کو پہنچے اور چکر لگایا، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. یہ بچہ ہے، ایک بچہ ہے اور اس بچے کا باپ نہیں ہے. اچھا، وہ لوگ جو دودھ پینے والے بچوں کو لینے آتی تھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم کو کچھ پیسے مل جائے، کھانے پینے کی چیزیں مل جائے. مزدوری میں یعنی مہینے میں اتنا کر کے ان کو دیا جاتا تھا، تنخواہ دی جاتی تھی. بچوں کی دودھ پلانے کی اجرت الگ اور بچوں کی کھانے پینے کے لیے الگ، دو طرح سے ان کی آمدنی ہو جایا کرتی تھی. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو نہیں تھے، اس لیے ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ جب بچے کا باپ نہیں ہے تو ہم کو ملے گا کیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے بغیر وہ لوگ نکل گئیں. لیکن جب حلیمہ سعدیہ کی باری آئی تو حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ بس اس بچے کے علاوہ اور کوئی بچہ ہے ہی نہیں. تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اب کریں کیا، اس بچے کے علاوہ اور کوئی بچہ مکے میں بچا ہوا نہیں ہے. اگر ہم لوگ اس بچے کو نہیں لیں گے تو کوئی اور ہم کو یہاں سے خالی جانا پڑے گا. تو حلیمہ سعدیہ آئیں جب دیکھنے کے لیے بچے کو، اور اماں آمنہ سے فرمایا کہ ماں بچے کو دکھاؤ، بچہ کہاں ہے. حضرت آمنہ کے آنکھوں میں آنسو تھا. حضرت آمنہ نے کہا کہ تم دیکھ کے کیا کرو گی، بہت ساری عورتیں آئی ہیں، میرے بچے کو دیکھ کر کے چلی گئیں، تم بھی آؤ گی، دیکھو گی، چلی جاؤ گی، آخر دیکھ کے کرو گی کیا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ نہیں، میں دیکھنے نہیں آئی ہوں، میں اس کو لینے آئی ہوں. حضرت آمنہ نے اپنے بچے یعنی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تو ہمارے نبی سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے آرام سے سو رہے تھے اور چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے کپڑے کو ہٹایا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ واللہ ایسا بچہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں، اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل، اتنا اسمارٹ بچہ ہم نے دیکھا نہیں. تو غیب سے آواز آئی کہ اے حلیمہ، میں نے ایسا بچہ بنایا ہی نہیں، تم دیکھو گی کہاں سے، نہ میں نے بنایا ہے اور نہ کبھی بناؤں گا. اتنا خوبصورت بچہ ہم نے بنایا ہی نہیں. لہذا حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس بچے کو اٹھا کر کے گود میں لی اور دودھ پلانے کی کوشش کی، حضرت حلیمہ سعدیہ بھوکی پیاسی پریشان حال، جہاں سے آئی تھیں وہاں قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کی چیزیں مل نہیں رہی تھی، اور پہلے سے ہی حلیمہ سعدیہ کے پاس ایک اور بچہ تھا. اچھا، ایک چیز بتاتا چلوں کہ وہی لوگ، وہی عورتیں آتی تھیں بچوں کو لینے کے لیے جن کو دودھ ہوتا تھا، یعنی پہلے سے بچے ان کے پاس رہتے تھے دودھ پینے والے. اب جس کے پاس دودھ ہی نہیں ہوگا تو وہ کیا پلائے گی. تو وہی عورتیں آتی تھیں جن کے پاس دودھ ہوتا تھا بچوں کو دودھ پلانے کے لیے. تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے سیدھے طرف سے دودھ پلانا شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ دودھ کے فوارے پھوٹنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور جب دوسری طرف پلانے کی کوشش کی تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے سے انکار کر دیا. ابھی ہمارے نبی کی عمر کتنی ہے، ابھی پیدا ہوئے ہیں، چند دن ہوئے ہیں ہمارے نبی کو، لیکن انصاف دیکھو، ہمارے نبی کو یہ پتہ تھا کہ اس دودھ کا حقدار کوئی اور ہے. ہمارے نبی نے بچپن سے ہی انصاف کر دیا اور بتا دیا کہ انصاف کرنا بہت ہی بہترین چیز ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حلیمہ سعدیہ نکلیں اور فرماتی ہیں کہ جب ہم اونٹنی کے اوپر بیٹھنے لگے تو حضرت حارث سامنے بیٹھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ لے کر کے پیچھے بیٹھیں، لیکن اونٹنی اٹھنے کو، کھڑی ہونے کو تیار نہیں تھی، کھڑی نہیں ہو رہی تھی. حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ شاید اس بچے کی بے ادبی ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس بچے کو سامنے کرو تو شاید اٹھنی اٹھے گی. حضرت حارث نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا تو اونٹنی اٹھ کر کے فوراً کھڑی ہو گئی. وہ اونٹنی جو صحیح طریقے سے چل نہیں سکتی تھی،
وہ اونٹنی اتنی تیزی سے کھڑی ہو گئی اور چلنا شروع کی، اتنی تیز رفتار چلی کہ بہت ہی تیزی کے ساتھ بھاگنے لگی، اور اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس اونٹنی کے چلنے کی وجہ سے گرد و غبار، دھول دھلارے اتنے زیادہ اڑ رہے تھے کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ کہیں سے چور ڈاکو ہمارے اوپر حملہ کرنے تو نہیں آ رہے ہیں۔ جو قافلہ پہلے نکل چکا تھا، 1 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹہ پہلے یا چند گھنٹے پہلے نکل چکے تھے، وہ لوگ گھبرا گئے کہ کہیں کوئی قافلہ ہمارے اوپر حملہ کرنے تو نہیں آ رہا ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد دیکھا تو حلیمہ سعدیہ کی وہ اونٹنی تھی جو آنے سمے اتنی کمزور تھی کہ صحیح طریقے سے چل نہیں پا رہی تھی، اب اتنی تیز رفتار ہے کہ بجلی کی طرح سے بھاگے چلی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر 3 لوگ سوار ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم کو شام ہو گیا تو پہلی رات جب ہوئی تو ہم لوگوں نے ایک خیمہ لگایا اور رکے، تو ہم نے حارث کو کہا، یعنی اپنے شوہر کو حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ جاؤ جی دیکھو کچھ اونٹنی کا کچھ دودھ نکال لاؤ، ہم کھائے پیے نہیں ہیں کئی روز سے، صحیح شاید کچھ مل جائے، کچھ نکل جائے، ہم لوگ پی کر کے سو جائیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرا جو پہلے سے جو بچہ تھا، وہ بچہ بھوک سے پیٹ بھر کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے دودھ نہیں ہوتا تھا، اور دودھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچہ جو پہلے سے حلیمہ سعدیہ کے پاس تھا وہ رات بھر روتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب حارث اونٹنی کے دودھ نکالنے کے لیے گئے تو دیکھ کر کے حیران اور پریشان ہو گئے کہ دودھ اتنا زیادہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ہمارے نبی کی برکت سے اونٹنی کے تھنوں میں اتنا دودھ آیا کہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی برتن تھے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کئی مہینوں کے بعد یہ پہلی رات تھی جس دن ہم رات کو پیٹ بھر کر دودھ پی کر کے سوئے، سکون سے سوئے تھے، اور دوسرے دن پھر سفر شروع ہوا۔ حلیمہ سعدیہ اپنے گھر پہنچ گئیں، بنو سعد، قبیلہ بنو سعد پہنچ گئیں، جو مکے سے 50-60 کلومیٹر کے دوری پر ہے، جو طائف ہو کر کے جانا پڑتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم اپنے یہاں پہنچے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے بکریوں کی ریوڑ تھا، یعنی بکریاں بہت ساری تھیں، بھیڑیں بکریاں ان کے پاس تھیں۔ آج بھی عرب کے اندر بھیڑ بکریاں اور کیا بولتے ہیں اونٹ کو بھی پالتے ہیں، اونٹ ان کا بہت ہی پسندیدہ جانور ہے۔ تو اس زمانے میں حلیمہ سعدیہ کے پاس بہت سارے بکریاں تھیں، اونٹ نہیں تھے، بکریاں تھیں، جو چارہ صحیح سے نہ ملنے کی وجہ سے، قحط پڑ جانے کی وجہ سے ان کو چارہ نہیں ملتا تھا۔ قحط کس کو بولتے ہیں؟ بارش نہ ہو، موسم میں بارش نہ ہو تو کچھ کھیتی باڑی کچھ بھی ہوتا نہیں ہے، اور گھاس وغیرہ بھی نہیں نکلتا ہے۔ تو لگاتار 2-3 سال بارش نہ ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ چارہ پانی جانوروں کو ملنا بند ہو جاتا ہے۔ آج کل لوگ کیسا ہے، اپنے کھیتوں میں موٹر کے ذریعے سے یا کھیتوں کے اندر سہولتیں ایسی بنائی گئی ہیں کہ کرنٹ سے اور موٹر کے ذریعے سے کھیتوں میں پانی ڈال کر کے کھیتی کر لیتے ہیں۔ وہ زمانہ ویسا تھا کہ نہ کرنٹ کا وجود تھا، نہ کوئی اس طرح سے پانی سینچائی کرنے کی کوئی سہولت تھی، اور آج بھی بہت سارے جگہوں میں صرف قدرتی طور پر جو پانی آتا ہے اسی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم گھر پہنچے تو ہمارے ہاں قحط پڑا ہوا تھا، لیکن اللہ کا فضل و کرم، اس بچے کی برکت سے ہماری اونٹنیاں، ہمارے بکریاں جو تھیں جہاں چرنے جاتی تھیں، تو پہلے جو تھا چرنے جاتی تھیں لیکن چارہ نہ ملنے کی وجہ سے واپس آ جاتی، جیسے جاتی ویسے ہی واپس آ جاتی، اور ان کے پیٹ خالی کے خالی رہ جاتے تھے۔ لیکن جس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم اس گھر میں پڑا، اس دن سے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہمارے بکریاں گھر سے خالی پیٹ جاتی، اور جب واپس آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ قبیلے کے آزو بازو کے پڑوسی اور دیکھ کر کے پریشان ہو گئے کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں کہاں جاتی ہیں چرنے کے لیے، اپنی بکریوں کو حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کی ریوڑ کے ساتھ بھیجنے لگے۔ لیکن اللہ کی قدرت کا فیصلہ دیکھیے
کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے پیٹ بھر جاتے تھے اور ان کی بکریاں ویسے ہی کی ویسے ہی آ جاتی تھیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، حلیمہ سعدیہ کے اس برکت کو لے کر کے ہمارے نبی کو لا کر کے اپنے گھر کے اندر بہت ہی برکت اور بہت ہی حلیمہ سعدیہ نے فائدہ اٹھایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے، اس برکت کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتی رہی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرنے والی ہمارے نبی کی رضائی بہن شیمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلاتی تھی، دھلاتی تھی، کھلاتی پلاتی تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہناتی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہی تھی، جیسے کوئی بچے پیارے دکھتے ہیں تو لوگ اس کو چھیڑتے ہیں، اس کو ستاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شیمہ ہمارے نبی کو پریشان کر رہی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیمہ کے گردن میں کاندھے کے اوپر زور سے دانتوں سے کاٹا، اور اتنا زور سے کاٹا کہ پورے دانتوں کے نشان وہاں پڑ گئے، زخم ہو گیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ایک مرتبہ ایک جنگ میں قبیلہ بنو سعد کے بہت ساری عورتیں 6000 لوگ قید ہو کر کے آئے، اس میں شیمہ بھی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6000 لوگوں کو، اس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا، مال غنیمت جو بھی حاصل ہوا سب کو بانٹ دیا۔ شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنے بھائی سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو شیمہ نے کہا کہ میں تمہارا بھائی، میں تمہاری بہن ہوں، میرا نام شیمہ ہے اور تم میرا رضائی بھائی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پروف کیا ہے؟ پروف کیا ہے کہ تم میری رضائی بہن ہو؟ تو شیمہ نے کہا کہ میں تجھے کھلایا کرتی تھی، میں تجھے نہلایا کرتی تھی، میں تجھے کپڑے پہنایا کرتی تھی، اور آج آپ بھول گئے؟ تو ہمارے نبی نے کہا کہ پروف دکھاؤ۔ تو حضرت شیمہ نے کاندھے کے پاس سے کپڑے ہٹائیے اور کہا کہ دیکھو یہاں پر تم نے کاٹا تھا، وہ دانت کے نشان اس وقت تک باقی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے کے اوپر سے کملی اتاری اور بچھا دیا اور کہا کہ بہن بیٹھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے کے اوپر سے کمبل اتار کر کے، چادر اتار کر کے اپنی رضائی بہن کے لیے چادر بچھایا اور اس میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حلیمہ سعدیہ نے سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہن تو نے بہت دیر کر دیا ہے، تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بھائی، تمہارے اس بھائی بہن کے رشتہ کے صدقے میں مانگنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے ان قیدیوں کو جو ہمارے قبیلے کے قید ہو کے آئے ہیں ان کو آپ آزاد کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مایوس مت ہو، تم آنے میں دیر کر دی، تم نے آنے میں دیر کر دیا، لیکن پھر بھی جو میرے حصے میں ہے وہ اس کو میں تم کو دے کر کے بھیجتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اعلان کروایا کہ اور کہا کہ میں شیمہ کے یعنی بنو سعد کے جو لوگ ہیں، جو قیدی ہیں، ان کو میں میرے حصے میں جو آئے ہیں میں ان کو آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھ کر کے صحابہ کرام نے بھی سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا، وہ 6000 قیدی آزاد ہو گئے، ان کے مال غنیمت جن کے پاس تھے وہ سارے کے سارے واپس لوٹا دیے گئے۔ اور یہ منظر دیکھ کر کے حلیمہ سعدیہ اور ان کے قبیلے کے جتنے لوگ قید آئے ہوئے تھے قیدی بن کر کے، سارے کے سارے اسلام قبول کر لیے اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ہمارے حضرت شیمہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کی خوش نصیبی تھی کہ بچپن میں وہ کاٹنا یہاں شیمہ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، جس کا بھی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا قیامت تک کے لیے باقی رہ گیا۔ جیسے
ابو بکر صدیق ابو بکر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو ابو بکر تھے، لیکن جیسے ہی ہمارے نبی کے ساتھ تعلق جڑا تو صدیق بن گئے۔ عمر آئے تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات جڑا تو عمر فاروق بن گئے۔ عثمان غنی تھے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلقات جڑا تو ذو النورین بن گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلقات جڑا تو حیدر کرار بن گئے۔ بلال حبشی تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلقات جڑا تو مؤذنین کا امام بن گئے۔ بہرحال جس کا بھی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا وہ قیامت تک ان کا نام باقی رہے گا۔ میں اپنے بیان کو یہیں تک ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کے آگے کا بیان دوسرے ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے تعلقات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔